سورۃ آل عمران کا ہم نے آغاز کرنا آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ ذہن میں دوبارہ تازہ کریں وہ بات جو میں نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں آپ کو بتائی تھی کہ یہ دو صورتیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، ایک جوڑے کی شکل میں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے درمیان نسبت زوجیت پائی جاتی ہے۔ جب بھی ہم یوں کہیں کہ یہ دو صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں تو اس کا مطلب ان میں کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ نسبت زوجیت۔ اور نسبت زوجیت کی حقیقت کیا ہے؟ جی نہیں، نسبت زوجیت کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا جوڑا جس میں 90% تقریباً 80-90% تو چیزیں ایک جیسی ہی، کچھ 10-15-20% چیزیں ایسی ہوں کہ ان میں ایک دوسرے سے مختلف۔ ذہن میں لائیں نا، مرد اور عورت ایک جوڑا ہے، اب ان کے دو بازو ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو ٹانگیں ہیں، پورا جسم ہے، آنکھیں ہیں، منہ ہے، 80-90% وہ ایک جیسے، 10-15-20% ان میں کوئی فرق بھی ہے۔ لیکن غور کریں، یہ جو فرق ہے ان دونوں میں، یہ فرق کمپلیمنٹری ہے۔ کیا ہے؟ کمپلیمنٹری۔ یہ فرق دراصل اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ دونوں مل کر کسی ایک مقصد کو پورا کریں۔ بعینہ جب کہا جائے کہ یہ نسبت زوجیت دو صورتوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 80-90% تو ان دونوں صورتوں کے مضامین ایک جیسے، 10-15-20% کو ان میں ہوگا فرق، لیکن وہ فرق بھی کیسا ہوگا؟ کمپلیمنٹری ہوگا، کہ ان دونوں صورتوں کا وہ جو فرق ہے وہ مل کر کوئی ایک مقصد کی تکمیل کر رہا ہے۔ تو سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ایک جوڑے کی شکل، اور اس کی چند باتیں میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ ان میں مشابہ چیزیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کریں، سورۃ بقرہ کا آغاز کن الفاظ سے ہو رہا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اور اس سورت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم اللہ لا الہ، وہی الفاظ۔ اور اس سورت کا جو اختتام ہوا ہے سورۃ بقرہ کا، ایک نہایت جامع دعا آئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اور یہ جو سورۃ آل عمران کا اینڈ ہے، آخری رکوع، اس میں انتہائی جامع دعا ہے، کئی آیتوں پر پھیلی ہوئی ہے، بلکہ فلسفہ ایمان کے ضمن میں تو وہ جامع ترین مقام ہے، سورۃ آل عمران کا آخری رکوع۔ اور دوسری چیز میں نے یہ بتلائی تھی کہ سورۃ بقرہ دراصل سورۃ الامتین ہے، دو امتوں سے بحث کرتی، بعینہ ہی اسی طرح سورۃ آل عمران بھی سورۃ الامتین ہے، دو امتوں سے بحث کرتی۔ اور سورۃ بقرہ کی ڈویژن میں نے آپ کو یوں کر کے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ ہے اس کا نصف اول، ایک ہے نصف ثانی۔ وہ جو نصف اول تھا اس میں 18 رکوع تھے، ان 18 رکوعوں کی بھی 3 جگہ تقسیم کر دیا تھا ہم نے ان کو، پہلے 4 رکوع، پھر 10 اور پھر 4۔ اور جو دوسرا نصف تھا سورۃ بقرہ کا، اس میں خطاب تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نصف میں خطاب تھا بنی اسرائیل سے،
اور یہاں سورۃ آل عمران میں بھی وہی چیز ذہن میں رکھیں، جو پہلا نصف ہے اس میں خطاب ہے بنی اسرائیل کے دوسرے طبقے سے۔ کون سا طبقہ؟ عیسائی۔ سورۃ بقرہ میں اہل کتاب کا جو طبقہ یہود کا ہے ان سے ایڈریس ہے، اور آل عمران میں بنی اسرائیل کا جو دوسرا طبقہ اہل کتاب کا، عیسائی، نصرانی، نصارہ، ان سے بحث۔ لیکن ایک چیز نوٹ کیجئے کہ سورۃ بقرہ کے اندر پہلے نصف جو نصف اول تھا اس میں 18 رکوع تھے اور 152 آیتیں تھیں، نہیں سوری 152 آیتیں تھیں، بالکل ٹھیک۔ اور جو دوسرا ہے اس کا نصف سورۃ بقرہ کا، اس میں 22 رکوع اور 134 آیتیں۔ لیکن اس سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں جو حصے ہیں ان کی برابر تقسیم ہے، تقریباً برابر۔ پہلے حصے میں بھی 10 رکوع ہیں، دوسرے حصے میں بھی 10 رکوع، ٹوٹل 20 رکوعوں کی صورت۔ نصف اول میں کتنے رکوع ہیں؟ 10، اور نصف ثانی میں بھی 10 رکوع۔ بس تھوڑا سا ایک آیت کا فرق ہے، پہلے نصف میں جو آیتوں کی تعداد ہے وہ ہے 101، اور دوسرے میں جو آیتوں کی تعداد ہے وہ غالباً دیکھیے گا اس میں آیتیں مینشن ہوں گی، کتنی ہیں ٹوٹل آیتیں؟ 100 ہیں یا 99 ہیں؟ 99۔ دوسرے نصف میں 99 ہو جائیں گی، ٹوٹل 200 آیتیں، ایسا ہی ہے۔ 101 آیت وہ پہلے حصے میں ہے، پہلے نصف میں، اور 99 آیتیں دوسرے نصف۔ اور یہاں ایک اور چیز آپ کو بتلاؤں کہ جو پہلا اس کا نصف ہوگا اس کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، جیسے سورۃ بقرہ کو کیا۔ لیکن پہلے سورۃ بقرہ کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا رکوعوں کے ساتھ، 4 رکوع، 10 رکوع، پھر 4، ایسا ہی۔ لیکن اب اسے ہم رکوعوں کے ساتھ نہیں کریں گے، آیات کے ساتھ کریں گے۔ پہلی 32 آیات سورۃ آل عمران کی، ان میں تمہیدی بات ہے، جنرل باتیں ہیں، جیسے سورۃ بقرہ کے پہلے 4 رکوع تمہیدی تھے، جنرل تھے، تو یہاں پر بھی پہلی 32 آیات جنرل تمہیدی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی 31 آیات میں براہ راست عیسائیوں سے خطاب، حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی، کس طرح معجزانہ طور پہ وہ شخصیت پیدا کی گئی، اور سارے معاملات انہی کے ہیں۔ 31 آیات براہ راست انہی سے خطاب، اور بلکہ اس میں تو ایک بستی ہے نجران کی بستی، عرب کے جنوب میں واقع ہے، یمن کی طرف، وہاں سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا اللہ کے رسول کی خدمت میں، 70 عیسائیوں کا وفد، علماء کا، ان کے اللہ کے رسول سے کوئی افہام و تفہیم کے لیے، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں، کیا حقیقت ہے، سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ سن 9 ہجری کی۔ کب کی؟ میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ سورۃ آل عمران کا زمانہ نزول ہے غزوہ احد کے بعد، سن 3 ہجری۔ سورۃ آل عمران کا اکثر و بیشتر حصہ کب نازل ہوا؟ سن 3 ہجری میں، غزوہ احد کے فوراً بعد۔ لیکن یہ جو 31 آیات ہیں جن میں عیسائیوں سے خطاب ہے، یہ 31 آیات نازل ہوئی ہیں سن 9 ہجری میں، لیکن ان کو رکھا یہاں اس سورۃ آل عمران میں گیا۔ اور یہ آیات میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں جب عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نجران سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سمجھنے کے لیے۔ آپ نے پھر ان کو ساری دعوت دی، اور پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی، تو اللہ کے رسول نے انہیں مباہلے کا چیلنج کیا تھا، تو بہرحال انہوں نے وہ چیلنج قبول نہیں کیا، چپ کر کے نکل گئے۔ اور لیکن اس شد و مد کے ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت بھی نہیں کی، دعوت کی تردید بھی نہیں کی، بس چپ کر کے چلے گئے۔ تو یہ 31 آیات ان عیسائیوں کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد 38 آیات ہیں تقریباً جو پھر بڑی جامع ہیں، جیسے
ہمارے ہاں تیسرا حصہ جو تھا سورۃ بقرہ کا، اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، تعطیل کعبہ کا ذکر تھا، ایسی چیزیں تھیں۔ تو یہاں پر بھی آخر میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی اور بڑی جامع آیات ہے۔ یہ پہلا حصہ مکمل ہو جاتا ہے 10 رکوعوں پر، اور اگلا حصہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جیسے سورۃ بقرہ میں شروع ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں شروع ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان آگے یہ جو دوسرا نصف ہے اس کی تقسیم پھر آپ ورٹیکل کر لیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں تو مسلمانوں سے خطاب، اور اس میں کچھ روئے سخن اہل کتاب کی طرف بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو اگلے 6 رکوع ہیں وہ تو سالڈ، گویا کہ یوں سمجھ لیں تبصرہ ہے غزوہ احد، پورے 6 رکوع جو مسائل سامنے آئے ان کا ذکر ہے، جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پہ گرفت کی گئی ہے، اور آئندہ کے لیے لاہ عمل دیا گیا ہے، چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری 2 رکوع ہیں، آخری رکوع کے اندر تو بڑی ایک جامع دعا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اس سے جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس میں بھی چیزوں کو کنکلوڈ کیا گیا ہے اور بڑی جامعیت کے ساتھ انہیں اختتام کی طرف لایا گیا ہے، اس پورے جو بھی مضامین چلے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اوور ویو رکھا ہے سورۃ آل عمران کا، اور اب آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی کہ یہ 2 صورتیں کیسے آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور کچھ ان میں فرق بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سورۃ آل عمران کا اکثر و بیشتر حصہ نازل ہوا ہے سن 3 ہجری میں، لیکن کچھ آیات اس میں آئی ہیں سن 9 ہجری کی، اور اس میں دوسرا رکوع جو ہے اس سورت کا دوسرا رکوع، اس کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوا، غزوہ احد سے پہلے، یہ جو دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے۔ لیکن میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر حصہ اس سورۃ آل عمران کا کب نازل ہوا؟ سن 3 ہجری میں۔ اس سورت کو مجموعی طور پہ کہا جاتا ہے غزوہ احد پر تبصرے کی سورت۔ وہ 6 رکوع ہیں بیچ میں سالڈ، جس میں اللہ رب العزت نے صرف غزوہ احد کا ہی ذکر کیا، مسلمانوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور آئندہ کے لیے انہیں نصیحت کی چیزیں بتائی ہیں کہ آئندہ کیا کرنا۔ چلیں بس تمہید کافی ہو گئی، اب آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آپ الفاظ پڑھ چکے ہیں کس آیت کے شروع میں؟ آیت الکرسی کے شروع میں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ الحی ہے، اس کی زندگی کسی سے مستعار لی ہوئی نہیں ہے، اس کے پاس حیات مستعار نہیں ہے، بلکہ خود ذاتی اپنے وجود سے وہ خود زندہ ہے، اس کی زندگی ذاتی ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ القیوم، اور باقی جتنی بھی زندگیاں ہیں کائنات میں وہ قائم ہیں اسی کی وجہ سے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اگر اس کے نام سے کچھ مانگا جائے تو وہ لازماً مل جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ ہاں جی، الحی القیوم، بس یہ علماء کی رائے ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وضاحت نہیں فرمائی، بالکل اسی طرح جیسے آپ دیکھیے لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کوئی رات تو نہیں بتائی، بس کہہ دیا اسے تلاش کرو رمضان کی آخری طاق راتوں میں، وہ آپ کا شوق اور آپ کا ذوق یہ بڑھے، آپ جستجو کریں، کوشش کریں، وگرنہ اگر اللہ کے رسول چاہتے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو بتا دے کہ بھائی اس رات کو عبادت کیا کرو، نہیں، آخری طاق راتوں میں بس اب تم کرو، محنت کرو، بس وہ پھر اس طرح کی چیزیں تو بہت سی آ جاتی ہیں۔ تو علماء کی رائے ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا الحی سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے، سورۃ آل عمران کے شروع میں بھی آ گیا اور سورۃ طٰہٰ میں بھی آ گیا۔ نزل علیہ، ایک اور بات بتانا بھول گیا آپ کو کہ سورۃ بقرہ کے آغاز بھی قرآن کی عظمت ہے اور سورۃ آل عمران کے آغاز میں بھی قرآن ہی کی عظمت ہے۔
نزل علیک الکتاب بالحق، اسی اللہ نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے کتابیں موجود ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں، یا یہ کتاب تصدیق کرتی ہے کہ ان کتابوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھیں، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان پیشین گوئیوں کی جو ان کتابوں میں آئیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے ہی نازل کی ہے تورات اور انجیل، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ نے اتارا ہے فرقان، فرقان سے قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، فرقان سے تورات بھی ہو سکتی ہے، فرقان سے ابھی سورۃ انفال میں ہم جا کے پڑھیں گے غزوہ بدر کو بھی کیا کہا ہے، یوم الفرقان، کوئی بھی شے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، فرقان، اللہ نے دی معجزات بھی ہو سکتے ہیں، فرقان۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی کتاب کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید، اللہ نے یہ جو کتاب اتاری ہے یہ ایسے ہی نہیں اتار دی کہ پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں، یہ کتاب اتار دی ہے، اب اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا تم پہ لازم ہے۔ اب جس نے انکار کیا اللہ کی آیات کا تو اس کے لیے بڑا شدید عذاب۔ واللہ عزیز، اللہ بڑا زور والا ہے، زبردست ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، غالب ہو کے رہنے والا ہے، ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے، عزیز ذو انتقام۔ اللہ کی یہ صفات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ اکثر تو ہمارے سامنے آتا ہے غفور الرحیم، اللہ بڑا رحم والا ہے، اللہ بڑا رؤوف ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اللہ بڑا غفار ہے، اللہ بڑی مہربان ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ شدید العقاب ذی الطول، یہ چیزیں بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کی کوئی شے اور نہ آسمانوں کی کوئی شے، آسمان اور زمین کی کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے، جو تمہاری تصویر بناتا ہے، صورتیں تمہیں دیتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحموں کے اندر، کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے، اللہ جیسی چاہتا ہے صورت دیتا ہے۔ آپ کو جیسی صورت دی یہ اللہ کا انتخاب تھا، آپ کو راضی رہنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی شکل پر، اللہ کی دی ہوئی آپ کو جو صلاحیتیں ان پہ راضی رہیں، یہی بہتر تھا جو اللہ نے کیا۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے الہ سوائے اسی کے، العزیز الحکیم، وہ بڑا زور والا ہے اور وہ اپنے زور کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے لیکن وہ بڑا دانا ہے، اتھارٹی ایویں نہیں لگاتا پھرتا، بڑی حکمت کے ساتھ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے کہ جس نے آپ پر اتارا ہے کتاب کو، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے بعض آیات تو ایسی ہیں جو بڑی محکم ہیں، مضبوط ہیں، بڑی واضح ہیں، بڑی مدلل ہیں، کوئی شبہ نہیں ہوتا ان میں، محکم آیات۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں احکام والی، یہ کرو یہ نہ کرو، جس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا جس میں رکنے کا کہا گیا ہو، یہ ساری آیات کیا ہیں؟ محکم، واضح، ان میں کوئی اشتباہ نہیں، کوئی ایسی آیات نہیں ہے احکام والی کہ جس میں کوئی شے سمجھ نہ آتی ہو۔ یہ قرآن آپ پہ نازل کیا گیا، اس میں بعض آیات ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کیا ہیں؟ اصل کتاب۔ کتاب سے آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں سورۃ بقرہ میں، یہ کتبہ کا لفظ استعمال کیا گیا جب بھی کوئی شریعت کا حکم دیا گیا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتبہ کا لفظ استعمال ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم،
تو یہ کتاب کیا ہے؟ شریعت، یہی اصل کتاب ہے، وہ جو محکم آیات تمہیں دے دی گئی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ دوسری آیات بھی ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو غیب سے متعلق ہیں۔ کس سے متعلق ہیں؟ غیب سے۔ بعض آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بارے میں باتیں، اب ہم کیا سمجھیں؟ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو فرشتوں کے بارے میں ہیں، عالم برزخ کے بارے میں ہیں، تو وہ ہمارا تو ابھی ان کے ساتھ میں کیا سمجھ آئے؟ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو جن کا سمجھنا وہ متعلق ہے اس انسانی علم کے ساتھ، جو ارتقائی علم ہے، ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا انسان کو حاصل ہوتا جا رہا ہے، وہ جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا وہ ابھی آہستہ آہستہ انسان پہ ریویل ہوتا جا رہا ہے۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس علم کے بڑھنے سے سمجھ آ رہی ہیں، ہاں؟ تو مائٹ بھی پاسبل کہ کچھ آیات ابھی متشابہات کے درجے میں ہوں، اور بعض میں یہ جو سائنسی علم بڑھتا جا رہا ہے جس تیزی کے ساتھ، وہ حقائق میں بدل جائیں۔ تو کچھ آیات متشابہ بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں فطور ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان آیتوں کے جو اس میں متشابہ، ابتغاء الفتنۃ، فتنہ اٹھانے کے لیے، وابتغاء تاویل، یا کوئی بہت علمی ذوق ایسا پیدا ہو جاتا ہے، اپنی علمیت منوانے کی کوشش، اس میں بس تعویلیں کرتے رہنا، کوئی نیا نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے رہنا، اس میں کھپ جاتے ہیں تعویل کرتے ہوئے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کا حقیقی مفہوم تو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جو ایمان میں راسخ ہیں، مضبوط ہیں، جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو گیا، مضبوط علم والے جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو اس کتاب پر کیا ہے؟ ایمان ہے، بھلے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کوئی بات، بھلے سمجھ نہیں آ رہی، ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمیں، بھلے ہماری عقل کو نہیں سمجھ آ رہی لیکن ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، عقل ہی سب کچھ تھوڑا ہوتی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اولو الالباب، عقل والے، ہوش مند۔ سمجھدار لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو پہچان لیتے ہیں، جو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ عقل ہی سب کچھ نہیں ہے، عقل تو بس کچھ حدود ہیں جن کے اندر قید ہے، اگرچہ یہ بڑی چیز ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیو، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی تو ہے جو عطا کرتا ہے، جو دیتا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن کے لیے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغن، یہ وہ رکوع ہے جس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوا، اور اس میں یہ بات بھی نقل کی جاتی ہے کہ یہ اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں یہ انداز اپنایا ہے کہ جو یہود تھے مدینہ میں آباد، 3 قبیلے یہودیوں کے تھے نا، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، جب بدر میں جنگ ہوئی مسلمانوں کو بڑی واضح فتح حاصل ہو گئی، وہ جب واپس آئے ہیں تو ان یہودیوں نے کہیں مسلمانوں سے یہ کہا ہے تمہارا قریش کے ذرا چھوکروں سے پالا پڑا تھا، وہ ناتجربہ کاروں نے کیا پتہ،
جو کبھی تمہارا ہمارے ساتھ ہو گیا نا معاملہ تو پھر تمہیں پتہ چلے گا، ذرا دن میں تارے نظر آئیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کہا ان الذین کفروا، یقیناً جو کافر ہیں انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا ان کا مال، ان کی اولاد، جس پہ بڑا یہ نازاں رہتے ہیں، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کوئی بھی شے ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اولئک ھم وقود النار، اور یہی لوگ ہیں آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون، یہ بڑا سمجھتے ہیں خود کو، ان کے سامنے نہیں ہے آل فرعون کا حشر، کیسے ہم نے پکڑا ان کو۔ کدأب آل، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ خود کو جو بہت بڑا خدا کہتا تھا، بڑا شہنشاہ مصر خود کو سمجھتا تھا، کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کے سامنے نہیں ان کے، کیسے ہم نے عبرت بنایا۔ والذین من قبلہم، اور وہ قومیں جو ان سے پہلے تھیں، عاد ہے، سمود ہے، قوم نوح ہے، کیا حشر ہوا تھا ان کا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی سبب۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا سخت پکڑنے والا ہے۔ قل للذین کفروا، اے میرے نبی کہہ دو ان سے، یہ جو کفر کر رہے ہیں، ستغلبون، بہت جلد تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، اللہ کا دین غالب آئے گا، تم بہت جلد مغلوب ہو جاؤ گے۔ وتحشرون الی جہنم، اور تمہارا حشر کس طرف لگایا جائے گا؟ تمہیں اکٹھا کر کے کدھر لے جایا جائے گا؟ جہنم۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین، ان دو جماعتوں میں، التقطا، جب وہ آمنے سامنے آئی تھی، بدر کی بات ہو رہی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے کاز کے لیے۔ وأخری کافرہ، اور دوسری جماعت کافرہ تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا۔ یہ آنکھ کا دیکھنا ظاہر ہے، دگنا تو محاورے میں کہہ دیا، لیکن وہ در حقیقت تھے کتنے؟ 3 گنا تھے، وہ 313 تھے، وہ 1000 تھے، تو وہ ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا۔ سورۃ انفال میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ وہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کو دکھایا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور ان کو یہ دکھایا کہ مومن تھوڑے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ گھمسان کا رن پڑے اور فیصلہ کن جنگ ہو۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ حق حق بن جائے، واضح ہو جائے۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، اللہ چاہتا تھا کہ حق واضح ہو جائے، اور ہر فریق دوسرے کو دیکھ کر یہ سمجھے کوئی ان کی حیثیت، ہم تو ابھی ختم کر دیں گے۔ وہ اللہ کا دکھانا ہے، وہ معجزہ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنا انسانی آنکھ کا تو ایسے ہی جیسے حقیقت ہوگی ویسے دیکھے گا نا۔ تو انہوں نے دیکھا ان کو کہ وہ خود سے دگنے ہیں۔ اور بھی کافی سارے اس میں اقوال ہیں، بعض یہ بھی اس میں لائے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسا سبب بنا دیا کہ کافروں نے دیکھا کہ مسلمان دگنے ہیں۔ بہرحال بہت سی باتیں۔ واللہ یؤید بنصرہ، اللہ اپنی نصرت کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ واللہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے اولی الابصار کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ زین، یہ بہت خوبصورت آیت آ گئی۔ زین للناس، فطرت انسانی کی جامع ترین آیات میں سے ایک، انسانی فطرت کو ڈپکٹ کیا گیا ہے بہت خوبصورت انداز۔ ایک یہ آیت اور ایک سورۃ حدید کی آیت، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ جو نفسیاتی سٹیجز ہیں انسانی زندگی کی، فطرت انسانی ہے، اتنی خوبصورت انداز میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ دونوں آیتیں لے لیں اور انسانوں کو دیکھ لیں، اس پہ کوئی ایسا انسان بتائیں جو فٹ نہ بیٹھ جاؤ۔ کسی انسان کا یہ کلام ہوتا تو اتنی کمپریہنسو یہ چیز نہ ہوتی کہ تمام انسانوں کو انکمپس کر لیتی ہیں یہ آیات۔ جو ڈسکرپشن یہاں دی گئی ہے لیں اور دیکھ لیں کوئی بھی انسان، اتنی جامعیت تو صرف اسی میں ہو سکتی ہے جو بنانے والا ہے سب۔ زین للناس حب الشہوات، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے شہوات کی محبت، حب الشہوات، شہوات کی محبت لوگوں کے دلوں میں خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ اور وہ شہوات کس چیز کی؟ آگے ان کا ذکر ہے۔ ٹاپ پر کون سی چیز ہے؟ عورتوں۔
انسان کے لیے مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا شہوت کی محبت عورتوں سے۔ عورتیں اچھی لگتی ہیں، یہ فطرت ہے، کوئی نبی لے لیں کوئی ولی لے لیں، سب کو عورتیں کیا تھیں؟ اچھی لگتی تھیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے اسے جائز طریقے سے کرنا، کنٹرول کرنا۔ بس وہ منہ زور گھوڑا تو یہ ہے نفس، لیکن اس کو اسی طرح کھلا نہیں چھوڑ دینا۔ تقاضے تو اللہ نے رکھے ہیں نا، بس ان کو دبا کے چلنا ہے، اللہ کے حکم سے اوپر نہ جائیں، بس ہیں تو صحیح۔ فرائڈ نے بھی تو یہی بات کی ہے کہ انسان کی زندگی میں، انسانی زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ یہ جذبہ ہے، سیکشول ڈیزائر، لسٹ، سب سے پورٹنٹ موٹیو، اور اللہ نے بھی ٹاپ پر وہی چیز رکھی ہے کہ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے شہوت کی محبت عورتوں سے، والبنین، بیٹوں سے، بیٹے بڑے پسند آتے ہیں، یہ بھی دنیا کی محبت کی چیز ہے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اور وہ جو ڈھیروں سونا چاندی جمع کیا گیا وہ بہت اچھا لگتا ہے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے۔ گھوڑے کس لیے استعمال ہوتے تھے اس دور میں؟ سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، گھوڑوں کی قسمیں ہوتی تھی، ہاں جی، مسومہ، نشان زدہ گھوڑے، برانڈڈ ہارسز۔ آج گھوڑے کہاں چلتے ہیں؟ آج کیا چلتا ہے؟ کاریں چلتی ہیں، آج یہ گاڑیاں چلتی ہیں۔ لوگ آپ دیکھتے ہیں لوگ کتنے دیوانے ہیں برانڈڈ گاڑیوں کے، ہاں جی۔ تو اس سے مراد آج کے دور میں کیا ہوگا؟ والانعام، اور چوپائے، مال۔ سرائکی پٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو ڈھور ڈنگر کہتے ہی نہیں، مال کہتے ہیں۔ مال کو گھاس ڈالنا، مال کو پانی پلانا، ٹھیک ہے، مال کا لفظ بولا جاتا ہے چوپایوں کے لیے۔ والحرث، اور کھیتی، فصل۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں تو بس دنیا کی متاع ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ لیکن اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کی محبت سے یہ چیزیں ایکسیڈ نہ کریں، اس کی محبت کے تابع رہیں، یہ ساری محبت ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ان سے بہتر نہ بتاؤں چیز، للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہوں گے جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضوان ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بندے کون سے؟ الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور آگے اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں اپنے کردار میں بھی اپنی باتوں میں بھی، والقانتین، فرما بردار، منفقین، خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کے کیا مانگتے ہیں؟ استغفار مانگتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، والملائکہ، فرشتے گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور اولو العلم گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، اور اللہ کون ہے؟ قائم کرنے والا ہے انصاف کا، واولو العلم، اہل علم، علم والے، عقل والے، قائما بالقسط، قائم کرنے والا ہے اللہ انصاف کا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کون سا ہے؟ اسلام۔ یہ بھی فرق نوٹ کیجئے، سورۃ بقرہ میں ایمفیسس تھا ایمان پہ، شروع میں ہی تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پھر آپ نے آگے جا کے پڑھا اس میں آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق، پھر آیت البر آپ نے پڑھی ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، تھرو آؤٹ ایمان چلا، اینڈ پہ بھی یہی تھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، لیکن اس صورت میں آپ اسلام دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آگے چل کے آیت آ جائے گی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے،
وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کون سا تھا؟ اسلام تھا۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، نہیں اختلاف کیا لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر علم آ جانے کے بعد کیا، پتہ چل گیا تھا ان کو، بغیم بینہم، کیوں کیا؟ بغیم بینہم، صرف بغض اور حسد کی وجہ سے، صرف ضد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو انکار کرے گا اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلدی حساب چکا لے گا۔ فإن حاجوک، اگر یہ آپ سے محاجہ کریں، حجت بازی کریں، دلیل بازی کریں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہیہ، میں نے تو اپنا چہرہ جھکا لیا ہے، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اللہ کی طرف، ومن اتبعن، اور جس نے میری اتباع کی، ہم نے رخ کدھر کر لیا؟ اللہ کی طرف۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے بھی اور ان مشرکین عرب سے بھی، اسلمتم، کیا تم بھی فرما برداری کرتے ہو، اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ کر لیں تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً وہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے رہے ہیں نبیوں کو ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی لوگ ہیں برباد ہو گئے جن کے اعمال، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، پیٹ دکھاتا ہے، اعراض کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں نہیں چھو سکے گی مگر کچھ دن۔ بالکل یہی الفاظ سورۃ بقرہ میں بھی آئے، یعنی آیتیں بھی ایک جیسی ہیں۔ یہ آیت آئی، یہ ابھی آگے آیت آ جائے گی، ضربت علیہم الذلۃ، جیسے وہاں آئی تھی، بالکل تقریباً وہی آیات ہے۔ اور جیسے آپ نے پڑھا تھا، پہلا سپارہ ختم ہو رہا تھا، سارے انبیاء کا ذکر تھا، یہاں بھی آپ دیکھیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، اس چیز نے جو وہ گھڑتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم، تو پھر کیسے ہوگی ان کی حالت جب انہیں جمع کریں گے ہم، لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن کو کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا ہوگا۔ وہم لا یظلمون، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بہت خوبصورت دعا آگے آ گئی ہے، یہ ایسی دعا ہے جس کی اللہ نے تلقین کی ہے۔ باقی دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو کوئی کہ لوگ، یہ جو لوگوں کی جب صفات کا تذکرہ ہوتا ہے نیک لوگوں کی، تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہاں اللہ خود سکھا رہے ہیں، یوں دعا کرو، قل، آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے، تمام ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن، تو چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تیرے یہاں تو عزت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ تمام خیر صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یا یوں ترجمہ کر لیجیے جو بھی کر دے وہ کیا ہے، خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو بدلتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، تو زندہ نکالتا ہے مردہ میں سے، وتخرج المیت من الحی، مردہ تو نکالتا ہے زندہ میں سے، وترزق من تشاء بغیر، اور تو رزق دے گا جسے چاہے گا بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں مومنین کے سوا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں بات، ایک ہوتا ہے ظاہری مدارات کرنا، رکھ رکھاؤ، ایک اچھے انداز میں ملنا اٹھنا بیٹھنا، لیکن دلی دوستی مومنین کے علاوہ کافروں سے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کی پشت پناہی کریں اور آپ ان کے ساتھ قلبی تعلقات استوار کر لیں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو یہ کرے گا اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یاری اللہ کو پسند نہیں۔ اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں یہ ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی تھوڑا بہت یہ ہے کہ ظاہری ان سے کر لو تھوڑا بہت، مگرنہ اسی آیت سے اہل تشیع نے تقیہ کا دین نکالا ہوا ہے۔ تقیہ کا جھوٹ بول لو، اپنا مذہب چھپا لو اور غلط بیانیاں کرتے رہو، دلیل یہاں سے لو، اور یہ صرف ظاہری ایک وہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کھل کے ان کے ساتھ لڑنے کا، تو اس وقت تک آپ تھوڑا ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ معاملہ صحیح رہے، تو ان کے ظاہری طور پر آج کہاں تو یہ الا ان تتقوا منهم تقا، آج بھی کیفیت تو پیدا ہو سکتی ہے، آپ کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں تو بظاہر آپ کو ان کی عزت کرنی پڑے تو کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا کس کیفیت میں آپ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تقیہ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، غلط بیانیاں شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ جناب یہ میں اس مصلحت کی وجہ، یہ کوئی چیز نہیں، جھوٹ کی اور ان چیزوں کی دھوکہ بازی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں، کھل کر بات کریں، لیکن ظاہری طور پہ کچھ تھوڑا بہت، جیسے وہ ایک آیت آ گئی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جیسے ایک صحابی سے ہوگا، انہوں نے کہا تھا گالی دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے کہو، تو انہوں نے کیا، میرے ذہن میں صحیح الفاظ آ نہیں رہے کس طرح سے، پھر وہ روتے ہوئے آئے اللہ کے رسول کے پاس، میں اللہ نے آیت نازل کر دی، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے دل خود مطمئن تھا ایمان پر، لیکن انہیں مجبور کر دیا گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اسی طرح کی یہ ایک کیفیت ہے کہ آپ کو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ ان کی ظاہری طور پر عزت کرنی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر جانا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ یہی بات آئی ہے سورۃ بقرہ کے آخر، اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پا لے گا ہر نفس جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا نیکی کا، محضرا موجود، حاضر پا لے گا، وما عملت من سوء، اور جو بھی عمل برائی میں سے کیا ہوگا اسے بھی حاضر پائے گا۔ تودو، اور وہ چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ جو اس نے برا عمل کیا ہوا ہے اس قیامت کے دن اس برے عمل اور اس کے درمیان بڑی دوری آ جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی رحمت فرمانے والا ہے، شفقت اور محبت کرنے والا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ، یہ آیت بڑی عام آپ سنتے ہیں ہمارے وعظ میں، خطبوں کے اندر، مسلمانوں کو بڑی پسند ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے کیا کہا؟ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے میری اتباع کرو، تمہاری محبت کا تو ذکر ہی کیا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں تم اللہ کے عاشق بننا چاہ رہے ہو، وہاں تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تم محب بننا چاہ رہے ہو اللہ کے، تم میری اتباع کرو، اللہ کے کیا بن جاؤ گے؟ محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں۔ یہ 32 آیتیں مکمل ہو گئیں اب ہماری جو جنرل تھیں۔ اب اگلی آیت سے عیسائیوں سے خطاب شروع ہو جائے گا۔ میں نے جس کے بارے میں بتایا کہ ان کا زمانہ نزول سن 9 ہجری ہے، لیکن یہ جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں ایک بڑا اہم نقطہ آیا، اسے سمجھ لیں۔ پہلی آیت میں رسول کی اتباع کا حکم ہے، دوسری آیت میں رسول کی اطاعت کا حکم۔ دیکھ لیجئے کہ رسول کی اطاعت جو شخص نہیں کرتا وہ تو کافر ہے، جس نے اطاعت سے انکار کیا وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اطاعت کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا مان لو، جو کہا کرنے کو کر لو، جس چیز سے روکا رک جاؤ، یہ اطاعت۔ لیکن جو اتباع ہے یہ اس سے اوپر کی چیز ہے۔
اتباع کا ترجمہ میں اگر سادہ لفظوں میں کروں تو فالو کرنا. آپ جس شخص سے محبت کرتے ہیں، آج کی سادہ مثال لے لیں، لڑکے لڑکیوں سے پیار کرتے ہیں، وہ تو ہوتا کیا ہے، ذرا تھوڑا اس کا تجزیہ کیجئے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے کوئی بات اس سے کہہ دے تو وہ تو سر کے بل اگر اس کو چل کے پورا کرنا پڑے تو کرے گا. وقت کی قید سے وہ آزاد ہو گیا، رات کا کون سا وقت ہے، گرمی کا کون سا وقت ہے، وہ تو اس نے حکم جو ہے وہ بجا واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، وہ تو اس کیفیت کے ساتھ اس نے اس کو پورا کرنا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے بھی انسان ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اس کو کیا چیز پسند ہے، وہ کیسے کرتا ہے، تاکہ اس کو ویسے کاپی کیا جا سکے. جس سے انسان محبت کرتا ہے صرف اس کی کہی ہوئی بات نہیں مانتا بلکہ اس کو فالو کرتا ہے، جستجو میں لگا رہتا ہے، تلاش میں کہ وہ کیا کیا کس کس طرح کرتا ہے تاکہ اس کو اسی طرح فالو. یہ ہے اتباع. صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے، جیسے جیسے وہ کرتے ہیں کوشش کرتے تھے. اب کچھ دین کے تقاضے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھے، کوئی بندہ اس طرح کر نہیں سکتا. لیکن چلیں، آپ ایک ہوتا ہے ایک آئیڈیل جو ہے، کوشش تو کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب اللہ کے رسول کا جو معاملہ، انہوں نے اپنے لیے گھر نہیں بنایا، آپ نے کوئی جائیداد نہیں بنا. ہم تو یوں کرتے ہیں جیسے گھر بنانا سنت تو اللہ کے رسول کی، ہم تو زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں جیسے یہی سب سے بڑی سنت ہے، اسی لیے اس دنیا میں آئے ہیں. جائیداد بنانے کے لیے کتنی کوششیں کر اللہ کے رسول. جب سے نبوت ملی اس وقت سے لے کر تادم وصال اللہ کے رسول ایک لمحہ غافل نہیں ہوئے اس بات سے کہ اللہ کی کوئی بات رد نہ ہو، کہیں اللہ کا کوئی حکم نہ پامال ہو. ہم تو اس فکر میں رہتے ہیں کوئی میری بات نہ رد کرے، کوئی میرا نہ حکم پامال کرے کہیں. اللہ کا تو سارے کرتے ہیں، گھر میں سارے کرتے ہیں، آپ میں کوئی پرواہ نہیں کرتے. لیکن آئیڈیل کیا چیز ہے؟ اطاعت نہیں کریں گے تو وہ تو کفر ہو جائے گا. آیت میں آ گیا اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اطاعت نہیں کرو گے تو کیا ہے؟ کفر ہے. اور اگر اتباع کرو گے تو یہ بڑی اوپر کی چیز ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے تم محب نہیں، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإیاکم.